الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے ہم انسانوں کو جو دین عطا فرمایا ہے، اس دین کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ انسان کے اخلاق، اس کے کردار اور اس کے کیریکٹر درست ہو جائیں۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے وظائف، فرائض اور ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا ہے، تو وہاں ایک اہم ذمہ داری یہ بیان کی ہے کہ آپ لوگوں کے اخلاق کو درست فرما دیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تلاوت کتاب یہ بھی آپ کے فرائض میں سے ہے، تعلیم کتاب یہ بھی آپ کے فرائض میں سے ہے، تعلیم حکمت یہ بھی آپ کے فرائض میں سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفوس جس کا حاصل ہے اخلاق کا درست کرنا، یہ بھی آپ کی اہم ذمہ داریوں میں سے ہے۔ بلکہ جو حدیث تلاوت کی گئی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت اور اپنے رسول ہونے کا بنیادی مقصد ہی یہی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کے اخلاق کو درست کر دوں۔ اب تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان سب کا مقصد بھی یہی تھا، اور ان سب کی تعلیمات کا خلاصہ بھی یہی تھا، تو میں اس کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو عبادات کا نظام دیا ہے، نماز کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، روزوں کی شکل میں، حج اور عمرے کی شکل میں، تو ان عبادات کے جو نتائج بیان کیے گئے ہیں اور ان عبادات کی جو مصلحتیں بیان کی گئی ہیں، جو حکمتیں بیان کی گئی ہیں، تو ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان عبادات کے نتیجے میں ایک انسان اچھا انسان بن جائے، اس کے اخلاق اور اس کے کردار اور اس کے کیریکٹر درست ہو جائیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا مقصد یہ بیان کیا جا رہا ہے
کہ انسان ہر قسم کی برائی سے، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو پاک کر لے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ زکوٰۃ اور صدقات کا مقصد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں کا میل صاف ہو جائے، ان کے نفوس پاکیزہ بن جائیں، ان کے اندر حرص اور بخل جیسی بیماریاں نہ رہیں، اور ان کے اخلاق درست ہو جائیں۔ روزوں کا تذکرہ آیا تو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ روزے اس لیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور متقی بننے کا تعلق فقط تہجد گزار بننے سے نہیں ہے، متقی ہونے کا تعلق ہاتھ میں تسبیح پکڑ لینے سے نہیں ہے، بلکہ متقی ہونے کا ایک اہم تعلق اس بات سے ہے کہ انسان کے اخلاق، اس کے کردار اور اس کے کیریکٹر درست ہو جائیں، لوگوں کو لگے کہ یہ واقعی ایک شریف انسان ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بے ضرر انسان ہے، لوگ بلا خوف کے اس پر اعتماد کر سکیں، اس کی سچائی پر اعتماد کر سکیں، اس کی امانت داری پر اعتماد کر سکیں۔ یہ ہے تقوی کا مقصد اور متقی ہونے کا بنیادی مطلب۔ حج کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ حج وہ ہے کہ جس میں رفث نہ ہو، فسوق نہ ہو، جدال نہ ہو، یعنی نہ کوئی گناہ کا کام ہو، نہ لڑائی جھگڑا ہو۔ تو لڑائی جھگڑے کا تعلق انسان کے اخلاق سے ہے، انسان کے کردار اور اس کے کیریکٹر سے ہے۔ وہ انسان بد اخلاق شمار ہوتا ہے جو بات بات پر جھگڑتا ہے۔ گویا حج اللہ کے یہاں وہ معتبر ہے کہ جو انسان کی شرافت کے ساتھ، صالح اخلاق کے ساتھ اور اچھے کردار کے ساتھ انجام پائے۔ تو نماز سے لے کر حج تک جتنی بھی عبادتیں ہیں تو ان عبادتوں کے مقاصد میں ایک اہم اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کے اخلاق اور اس کے کردار درست ہو جائیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اخلاق کی اچھائی اور کردار کا حسن یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کے دشمنوں کے دلوں سے بھی نفرت کو ختم کر دیتی ہے۔ انسان اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اپنی زور آوری کے بلبوتے پر لوگوں کی گردنوں کو تو غلام بنا سکتا ہے، لیکن لوگوں کے دل کو نہیں جیت سکتا۔ لوگوں کے دل جیتے جاتے ہیں انسان کے اخلاق کی بنیاد پر، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے انسان کے کردار کی بنیاد پر۔ اسی لیے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے، ان انبیاء علیہم السلام کی سیرت میں ہمیں بنیادی طور پر یہ بات نظر آتی ہے کہ مخالفین نے، دشمنوں نے، مخالفت کرنے والوں نے ان کی تعلیمات پر تو اعتراضات کیے، لیکن ان کے اخلاق پر، ان کے کردار پر کبھی بھی انہوں نے انگلی نہیں اٹھائی۔
اور یہ اخلاق اور کردار وہ چیز تھی جب تک مسلمانوں کے درمیان بحیثیت امت کے پائی جاتی تھی کہ جہاں بھی یہ مسلمان پہنچتا تھا تو وہاں بغیر بیان کے، بغیر تقریر کے، ان کے اخلاق، ان کے کردار سے اسلام کا تعارف ہو جاتا تھا کہ مسلمان کون ہے اور اسلام کیا چیز ہے۔ جو ملکوں کو حضرات صحابہ نے فتح کیا ہے تو وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر فتح نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی بنیاد پر فتح کیا ہے۔ ورنہ کوئی قوم اگر اپنی طاقت اور اپنی قوت کی بنیاد پر فاتح بنتی ہے تو جن قوموں کو وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر غلام بناتی ہے وہ قوم ان کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ حضرات صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ اگر انہوں نے کوئی علاقہ فتح کیا ہے، غلبہ حاصل کر لیا ہے وہاں پر، اور کسی بنیاد پر وہ اس علاقے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وہاں کے لوگ خوشامد کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کر مت جائیے۔ وہاں کے لوگوں میں آنسو، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ کیوں تم ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہو۔ تو اگر تلوار کے زور پر، طاقت کے بلبوتے پر ان کو غلام بنایا ہوتا تو وہاں سے ان کے رخصت ہونے پر وہاں تو جشن کا ماحول ہونا چاہیے تھا، لیکن صحابہ کی رخصتی پر وہاں جشن کا ماحول نہیں بلکہ وہاں ماتم کا ماحول ہے، اس لیے کہ وہ ان کے اخلاق اور ان کے کردار سے متاثر ہوئے۔ تو اخلاق اور کردار یہ اسلام میں بہت اہم اور ایک بنیادی چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں نفرتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اپنی محبتیں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ اور آج بھی جس علاقے میں بحیثیت مجموعی مسلمانوں کا کردار اچھا ہے، ان کے اخلاق اچھے ہیں کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، وہ کسی کی بہن بیٹی پر غلط نگاہ نہیں ڈالتے، وہ کسی کے مال میں خرد برد نہیں کرتے، تو وہاں چاہے ظاہری ماحول کی بنیاد پر مسلمانوں سے کوئی دوری اپنا رہا ہو لیکن ان کے دلوں میں آج بھی مسلمانوں کی محبت ہے۔ تو زور سب سے زیادہ شریعت نے اس بات پر دیا ہے کہ انسان اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو درست کرے۔ اب اخلاقیات میں اور کردار میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں کئی چیپٹر ہیں، باب ہیں جو فقط اخلاقیات کی تعلیمات کے لیے ہیں۔ محدثین نے، فقہا نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اس پر کہ اخلاق کیا چیز ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، حضرات صحابہ کے کردار کیسے تھے۔ لیکن ان سب کی جو ایک اہم بنیاد ہے اور جڑ ہے وہ ہے کہ انسان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔
اخلاق کی جو پہلی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ با اخلاق انسان، با کردار انسان، اچھے کیریکٹر والا انسان، اس کی علامت یہ ہے، اس کی شناخت یہ ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر وہ اپنی باتوں سے، اپنے عمل سے کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو یہ تو بہت بری بات ہوگی، بلکہ یعنی ایک تو تکلیف پہنچانے کے ارادے سے تکلیف پہنچانا، کوئی بات قصداً ایسی زبان سے نکالنا کہ کسی کا دل دکھے، کوئی کام قصداً ارادتاً اسی نیت سے کرنا تاکہ اس کو تکلیف پہنچے، یہ تو ظاہر ہے کہ انسانیت سے بہت گری ہوئی بات ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات وہ یہ ہے کہ انسان غیر ارادی طور پر بھی، نادانستہ طور پر بھی اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہ کہے اور کوئی ایسا کام وہ نہ کرے کہ جس کے نتیجے میں کسی کو تکلیف پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا تعارف فرما رہے ہیں کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، اور پھر فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، کہ اس میں سب سے بلند چیز اگر کوئی ہے تو وہ انسان کا عقیدہ توحید ہے، وہ تو بنیادی چیز ہے، اس کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ تو جیسے درخت کی جڑ ہوتی ہے وہی حیثیت اسلام میں اسلام کے عقائد کی ہے۔ درخت کی جڑ جتنی زیادہ مضبوط ہوگی وہ درخت اپنے مقام پر اتنی ہی زیادہ مضبوطی سے کھڑا رہے گا، طوفان اور سیلاب اور ہوائیں اس کو اپنی جگہ سے اکھاڑ نہیں سکتی۔ ایسے ہی انسان اپنے عقیدے میں، ایمانیات میں اور بنیاد میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اسلام پر اور دین پر ثابت قدم رہے گا۔ ایسا مسلمان اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن وہ دین نہیں چھوڑ سکتا۔ تو عقائد کی اہمیت سے انکار نہیں، لیکن عقائد وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی، جڑ وہ چیز ہے جو زمین کے اندر ہوتی ہے، عمارت کی بنیادیں اندر ہوتی ہیں، عمارت باہر ہوتی ہیں۔ تو اس بنیاد کا جو ظہور ہوتا ہے وہ انسان کے اخلاق اور اس کے کردار کی شکل میں ہوتا ہے۔ اگر اخلاق اور کردار میں کمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بنیاد بھی کمزور ہے۔ اخلاق اور کردار اعلیٰ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بنیاد بھی مضبوط ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اعلیٰ چیز تو یہ ارشاد فرمائی قول لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے ساتھ آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، کہ اسلام کی جو سب سے ادنا چیز ہے یا ایمان کا جو ادنا شعبہ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے اور اس سے اخلاق کی بنیاد کا پتہ چلتا ہے کہ اخلاق کی بنیاد یہ ہے کہ انسان کوئی ایسا کام نہ کرے بلکہ ایسے کام کا ذریعہ اور سبب بھی نہ بنے کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگ پریشان ہوں، دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ حدیث میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کتنی تاکید ہے ہم بارہا سنتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا
کہ جو مسجد کا پڑوسی ہو تو اس کی نماز تو جماعت کے بغیر ہوتی ہی نہیں، اور جماعت کے چھوڑنے والوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر غصے کا اظہار فرمایا کہ میں یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو، کچھ نوجوانوں کو لے جا کر ان کے گھروں کو جلا ڈالوں کہ جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر مان لیجیے اللہ نہ کرے کہ کسی شخص کو ایسی بیماری ہے کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، اس کے پاس کھڑے ہونے والے کو گھن آتی ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسا شخص مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھے بلکہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، کیونکہ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا تو اس کا آنا یہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف جماعت کی اتنی اہمیت ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور نماز قبول نہیں ہوتی، لیکن دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص کی جماعت میں حاضری یہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہو تو اس کے لیے نماز کی حاضری درست نہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ ایک آدمی لہسن پیاز کھا کر مسجد نہ آئے۔ اللہ کے رسول نے باقاعدہ اس کا اعلان فرمایا مسجد میں کھڑے ہو کر کہ کسی نے لہسن اور پیاز کھایا ہو تو وہ مسجد میں نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے منہ کی بدبو سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی۔ اور یہ جو جمعہ کا غسل ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے۔ مسجد ظاہر ہے کہ بہت چھوٹی سی تھی، گرمی سخت تھی۔ جب اللہ کے رسول مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ لوگوں کے پسینے کی بدبو آ رہی۔ اللہ کے رسول نے اسی وقت اعلان فرمایا کہ لوگوں جب تم جمعہ کے لیے آیا کرو تو غسل کر کے آیا کرو، خوشبو لگا کر آیا کرو۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس مردوں والی خوشبو نہ ہو بلکہ عورتوں والی خوشبو ہو، حالانکہ عورتوں کی خوشبو کا استعمال مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن یہاں یہ کہا گیا کہ اگر مردوں والی خوشبو تمہارے پاس نہ ہو تو عورتوں والی خوشبو کو استعمال کر کے آؤ، لیکن بغیر غسل کے، بغیر خوشبو لگائے جمعہ کی نماز کے لیے نہ آؤ۔ تو اس کا پس منظر یہ تھا کہ دراصل لوگوں کی اس حاضری کی وجہ سے ایک دوسرے کو پریشانی ہو رہی تھی۔ تو یہ اسلام میں اخلاق کی یہ بنیاد ہے، اور اسی نقطۂ نظر سے انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہم نے گاڑی ایسی جگہ پارک کی کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو گاڑی نکالنے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ ایسی جگہ ہم نے گاڑی پارک کی کہ کسی آدمی کو گھوم کر آنا پڑ رہا، تو ظاہر ہے کہ یہ ہماری پارکنگ نمازیوں کے لیے ایذا کا سبب بنی، تو اس کا وبال ہم پر ہوگا، نماز کا ثواب اپنی جگہ پر، لیکن ہم نیکی کے لیے آ رہے ہیں لیکن دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے بھی آ رہے ہیں۔ مسجد میں داخل ہو رہا ہوں اور میں اپنے جوتے اور چپل ایسی جگہ رکھ رہا ہوں کہ جن جوتوں اور چپل کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی کمزور بوڑھا آدمی ہو تو اس کا پاؤں ٹھوکر میں لگ کر وہ گر سکتا ہے، تو یہ ہمارا اس طرح چپلوں کو، جوتوں کو اتارنا اگر لوگوں کے لیے ایذا کا باعث ہو رہا ہے تو ہم عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی جھولی میں گناہ کا وبال بھی بھر رہے ہیں۔
مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، سنن و نوافل ایسی جگہ پر پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا کہ نکلنے والوں کو انتظار کرنا پڑ رہا۔ تو اگرچہ میں عبادت کر رہا ہوں، لیکن اس عبادت میں مجھے اختیار تھا کہ میں ایسی جگہ کھڑا ہوتا کہ جس کی وجہ سے نکلنے والوں کو پریشانی نہ ہو، لیکن میں کھڑا ہو گیا عین بیچ میں کہ نکلنے والوں کو پریشانی ہو رہی، ان کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ میں دوسروں کے لیے ایذا کا باعث بن رہا ہوں، اس کا وبال مجھے ہو کر رہے گا۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بظاہر۔ میں مسجد میں آ گیا بیڑی پی کر، لیکن مسواک کے بغیر آ گیا۔ میرے بازو میں کھڑے ہونے والے کو میرے سانس لینے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، تو میں دوسروں کی ایذا کا اگر باعث بن رہا ہوں تو میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، میں حرام میں مبتلا ہوں۔ میں پسینے میں شرابور سیدھا مسجد میں چلا آیا، اور جس کے پاس کھڑا ہوا اس کی پوری نماز کو میں نے پریشان کر دیا، تو میں بظاہر تو عبادت کے لیے آیا ہوں، جماعت کو پانے کے لیے آیا ہوں، لیکن جس ہیئت میں آیا ہوں وہ ہیئت دوسروں کے لیے اگر ایذا کا باعث ہو رہی ہے تو میں ان کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہوں۔ صبح جلدی اٹھ گیا، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، لیکن ذکر اتنی زور سے شروع کر دیا کہ گھر والوں کی نیند خراب ہو رہی، تو آپ کو اپنے ذکر کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس زور سے ذکر کرنے کی وجہ سے آپ کو گناہ ملے گا۔ آپ تو کہیں گے کہ میں تو ذکر کر رہا ہوں، نماز تلاوت کر رہا ہوں، لیکن اگر یہ زور سے تلاوت کسی کی نماز کے لیے نہیں بلکہ کسی کے آرام کے لیے، کسی کی نیند کے لیے بھی خلل کا باعث ہوتی ہے تو میں گناہ کا مرتکب ہوتا ہوں۔ راستوں کی محلوں کی صفائی ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد اگر میں گھر کا کوڑا کرکٹ باہر ڈالتا ہوں جس کی وجہ سے ماحول میں گندگی پیدا ہوتی ہے، راستے خراب ہوتے ہیں، تو میں یہ گناہ کا کام کر رہا ہوں، اور یہ اسلام کے خلاف میں کام کر رہا ہوں۔ میں پکا مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے کردار کی وجہ سے ایک کو نہیں بلکہ پورے محلے والوں کو تکلیف ہو رہی۔ یعنی بہت ساری چیزیں ہیں، اگر انسان غور کرے تو اس کو پتہ چلے گا کہ کہاں پر میرا کون سا ایسا کام ہے جو دوسروں کے لیے دشواری کا باعث بن رہا ہے، جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے۔ تو چاہے آپ ایک طرف اچھا کام کر رہے ہوں، لیکن اس اچھا کام کرنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس اچھے کام کے نتیجے میں کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب عبادتوں کا یہ معاملہ ہے تو عبادت کے علاوہ ایسے ہنگامے اور ایسے شور شرابے کہ جن کا عبادات سے کوئی لینا دینا نہیں، جن کا تعلق خرافات سے ہے، فقط اپنی دل لگی کے سامان سے ہے، تو وہاں اگر لوگوں کی نیند میں اس کی وجہ سے خلل واقع ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی کب گنجائش ہو سکتی ہے۔ لوگوں کے سونے کا وقت آ گیا اور آپ نے موبائل پر زور زور سے گانا بجانا شروع کر دیا۔ ارے گانا بجانا تو دور کی بات کہ وہ تو فی نفسی حرام ہے، لیکن آپ نعت سن رہے ہیں، کسی کا بیان سن رہے ہیں، لیکن آپ نے اسپیکر آن کیا اور اس کی آواز اتنی بلند کی کہ پورا محلہ پریشان ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ ایک شخص کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں بلکہ پوری سوسائٹی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اور آپ نے تو بہرحال یہ حدیث سنی ہوگی کہ انسان کو تکلیف پہنچانا تو دور کی بات، شریعت تو یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ انسان کے عمل سے کسی جانور کو تکلیف پہنچے، کہ فقط جانور کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہادت دی کہ وہ عورت جہنم میں گئی اس لیے کہ اس نے بلی کو پالا
لیکن وہ بلی کو وہ صحیح طور پر اس کی نگرانی نہیں کر سکی، اس کو بھوکے مار دیا۔ تو ایک جانور کو تکلیف پہنچانا اگر شریعت کی نظر میں اتنا خطرناک ہے کہ انسان اپنی تمام تر عبادتوں کے باوجود جہنم میں جا سکتا ہے، تو ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا، اور ایک فرد کو نہیں بلکہ پورے محلے کو تکلیف پہنچانا اور پوری سوسائٹی کو کسی پریشانی میں مبتلا کرنا، ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ چاہے ہم پکے نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، ذکر و تلاوت میں کبھی ناغہ نہیں ہوتا ہو، لیکن دوسری طرف اگر ہمارے کسی بھی کردار سے، ہمارے کسی بھی اخلاق سے، کیریکٹر سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ کوئی معمولی گناہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ یہ فقط ایک گناہ ایسا ہے کہ جو جہنم میں جانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ لوگوں مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ اکمل المومنین ایمانا احسنہم اخلاقا، ایمان اس کا کامل ہوگا کہ جس کے کردار سے دوسرے لوگوں کو نفع پہنچے گا۔ اب نفع پہنچنا تو دور کی بات، اگر کسی کے عمل سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کا ایمان کہاں کامل ہو سکتا۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میں گھر سے نکلتا ہوں، میں محلے میں چلتا ہوں، میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں، وضو خانے میں وضو کرتا ہوں، بیت الخلاء کا استعمال کرتا ہوں، غسل خانے کا استعمال کرتا ہوں، تو کہیں اس طریقے سے میں یہ سب چیزوں کو استعمال تو نہیں کر رہا کہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنا۔ میں نے وضو خانے میں ناک صاف کی لیکن اس ناک کو بہایا نہیں بلکہ وہیں چھوڑ دیا، گٹکا کھا کر تھوکا اور اس کو وہیں چھوڑ دیا۔ ایک نازک طبیعت والے کے لیے اس کو دیکھنے سے گھن محسوس ہوتی ہے۔ بہت ایسی حساس طبیعت والے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کیا آ جاتی ہے، تو آپ ان کے دل کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ گنہگار ہو رہے ہیں۔ آپ بیت الخلاء گئے، آپ کو بیڑی پینے کی عادت ہے، ٹھیک ہے آپ نے پی لی، لیکن اس بیڑی کو وہیں چھوڑ دیا، اس میں بدبو پھیلا دی۔ اب دوسرا آ رہا، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو آپ نے اپنے عمل کے ذریعے ہر وہاں پہنچنے والے کو تکلیف پہنچائی، اور جتنوں کو تکلیف پہنچے گی ان سب کا گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کیا ہو گیا اور یہ کون سا بڑا میں نے گناہ کر دیا، لیکن دوستو بزرگوں اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے اس کا تعلق ہے، اور اس کا تعلق اخلاق کی تکمیل سے ہے، ایمان کے کمال سے ہے، اسلام کی سلامتی سے ہے۔ اگر یہ سب نہیں ہے تو نہ ہمارا اسلام کامل ہے، نہ ایمان مکمل ہے، اور نہ ہم اخلاق کے اعتبار سے درست ہو سکتے ہیں۔ یعنی خاص طور پر یہ زمانہ جو نفرتوں کا زمانہ ہے، جو خامخواہ کی نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں، خامخواہ کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، چاہے لاکھ طور پر ہم ان پروپیگنڈوں کی صفائی دیتے رہیں، لیکن دوستو بزرگوں، بحیثیت قوم جب تک مسلمانوں کے کردار اچھے نہیں ہوں گے، اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، وہاں تک دوسروں کے دلوں میں ہماری محبتیں پیدا نہیں ہو سکتی، ان کے دلوں سے نفرتیں ختم نہیں کی جا سکتی۔ مسلمان کا تو یہ کردار ہونا چاہیے کہ لوگ مسلمان کو دیکھ کر یہ سمجھ لیں کہ یہ شخص آ گیا، یہ اپنی زبان کا پکا ہے، یہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا،
اس نے اگر کہا ہے کہ میں آپ کو 10 بجے کال کروں گا تو 10:01 نہیں ہوگا، وہ 10 بجے آ کر رہے گا، وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ یہ کام اگر کل ہو جائے گا تو ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل ہو جائے گا پھر دیکھ لیں گے۔ کام کل نہیں ہوا، اگر کوئی عذر ہے تو آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اس کو اطلاع کریں کہ میں کسی عذر کی وجہ سے نہیں آ سکا، آپ کا یہ کام نہیں ہو سکا، ورنہ یہ وعدہ خلافی کے گناہ میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں دوستو بزرگوں، جس کا تعلق انسان کے اخلاق اور کردار سے ہے، اور اس کا تعلق یہ نہ سمجھیں کہ عام دنیا سے ہے، نہیں، اس کا تعلق سراپا دین سے۔ بعض اعتبار سے وہ نماز سے بھی اہم چیز ہے، ذکر و تلاوت سے بھی اہم چیز ہے وہ۔ تو اس لیے خصوصی طور پر ہر شخص اپنا جائزہ لے اور اپنے اخلاق اور کردار میں یہ دیکھے کہ کہیں میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور ہمارے اخلاق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ درست فرمائے اور ہم سب کو بااخلاق بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کے نظام کو درست کرنے کے تعلق سے انتظامیہ اور ذمہ دار